بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حانی بن یزید قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ قال علیک بحسن الکلام و بذل الطعام۔ حانی بن یزید سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے لازماً جنت میں لے جائے۔ یہ میں پہلے بھی توجہ دلا چکا کہ رسول اللہ نے جب یہ دعوت برپا کی ہے اور یہ سب پیغمبروں کے ساتھ ہے تو کوئی ابہام نہیں تھا لوگوں کے ہاں کہ یہ ساری دعوت کا مقصد کیا ہے، یعنی اس کو ایک لفظ میں وہ ایسے ہی بیان کرتے ہیں۔ اس سے پیچھے ان صاحب کا واقعہ آ چکا ہے کہ جنہوں نے لگام پکڑ لی اور یہ کہا کہ مجھے بتائیے جنت میں کیسے جا سکتا ہوں۔ تو انبیاء علیہم السلام اصل میں اسی جنت کی منادی کے لیے آئے ہیں۔ یہ دنیا کیسے چلنی ہے، اس میں سیاست کیسے ہونی ہے، اس میں معاشرت کے کیا آداب ہیں، اس میں ضروری رہنمائی دی گئی ہے، یعنی وہ رہنمائی دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے ضروری ہے، جو انسان کے تزکیے کے لیے ضروری ہے، جو ایک پاکیزہ زندگی، وہ پاکیزہ زندگی جس کی بنیاد پر وہ قیامت میں منتخب ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں دنیا سے متعلق بھی بعض تعلیمات ہے، لیکن اصلاً ہدف کیا ہے، نصب العین کیا ہے، وہ اللہ کی جنت ہے، فردوس ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہی پوچھا ہے آگے، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو روایات ہیں ان میں کیسے حضور کی کوئی بات ہے، کسی موقع پہ کوئی آدمی ملنے کے لیے آیا ہے، کوئی بات آپ نے بطور خود کہی ہے، کوئی سوال کیا ہے، تو یہاں انہوں نے سوال کیا آگے، تو آپ نے جو جواب دیا وہ بھی سنیے۔ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو مجھے لازماً جنت میں لے جائے، ایسا کوئی عمل بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا علیک بحسن الکلام و بذل الطعام، اس کی پابندی کرو کہ خوبی سے گفتگو کرو گے اور بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کس پہلو سے توجہ دلائیے، یعنی ایک یہ زبان ہے، خوبی سے گفتگو کرو گے۔ ہم اگر دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر انارکی کی بنیاد یہیں سے پڑتی، گھروں میں، باہر، معاشرے میں، سیاسی جماعتوں میں، اہداف میں، ہر جگہ اگر ہم شائستہ گفتگو کرنا صرف سیکھ لیں، یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اختلاف کا حق ہے، لیکن اختلاف کے اظہار کا طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے۔ گفتگو ایک شوہر کو بیوی سے کرنی ہے، بیوی کو شوہر سے کرنی ہے، خاندان کے افراد کو آپس میں کرنی ہے، بازار میں گلی میں کرنی ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے وہاں پر بھی گفتہ نہ گفتہ حالات پیش آ جائیں گے، وہاں بھی کرنی ہے۔ آپ کو کوئی سیاسی جماعت بنانے، کوئی کام کرنے، کوئی تنظیم قائم، سب کا حق ہے، اس سب میں گفتگو ہی ہونی ہے۔ یعنی یہ بلاک کا بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے، جو کچھ میرے اندر ہے میں اس کا اظہار علم میں کروں، معاشرت میں کروں، تہذیب میں کروں، معاملات میں کروں، گفتگو ہی سے ہونا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لیکن گفتگو خوبی سے کرو گے۔ اس میں جو عربی زبان کے الفاظ ہیں ان کو ادا کرنا آسان نہیں ہے۔ علیک بحسن الکلام، یعنی کلام کا حسن، تو آپ تہذیب، شائستگی، جتنے الفاظ بھی آپ کے پاس ہیں سب استعمال کر لیں، جامع تعبیر کیا ہے، حسن کلام۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جسے تمہیں حاصل کرنا ہے۔ بات کیسے کرنی ہے، اپنی بات کیسے پہنچانی ہے، تنقید کیسے کرنی ہے۔ یعنی آپ اگر دیکھیں تو مذہبی اختلافات، آپ اگر دیکھیں تو سیاسی اختلافات، آپ اگر دیکھیں تو سوسائٹی کے اندر معاشرتی اختلافات، ان سب میں بنیادی کردار کیا چیز ادا کرتی ہے؟ اختلاف رائے نہیں ادا کرتا۔ اختلاف رائے تو حسن ہے، جس وقت ہم اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دوسرے کو استہزاء کا نشانہ بنا لیتے ہیں، تناوز بالالقاب کا نشانہ بنا لیتے ہیں، جب دوسرے کی عیوب تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، جب ہماری زبان پر گرفت نہیں رہتی اور ہم تحقیر پر اتر آتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید نے سورہ حجرات میں جب کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، امام فراہی نے اشارہ کیا ہے کہ پورے قرآن کے مخاطبین جو ہیں وہ لوگ ہیں، یعنی مشرکین عرب ہیں، اس کی ہدایت تو عالمگیر ہے، لیکن اس سورہ کے مخاطبین حضور کے بعد والے ہیں، اس لیے کہ وہاں تو حضور موجود تھے روکنے کے لیے، لیکن اصل مسئلہ جو پیش آنا ہے وہ یہی پیش آنا ہے۔ اب ہم بدزنی کریں گے، اب ہم لوگوں کے کپڑے اتاریں گے، اب ہمارے اندر کی انانیت کی تسکین اس وقت ہوگی جب ہم مناظرے میں آستینیں چڑھائیں گے، اب کف منہ سے نکلے گا،
اب ایک دوسرے کی عزت اچھالی جائے گی، اب الزامات لگائے جائیں گے، اب بغیر سوچے سمجھے باتیں کی جائیں گی، اب بغیر تحقیق کے جو آپ کے منہ میں آئے گا آپ فرمائیں گے، یہ سب ہوگا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں اس کو بیان کر دیا، علیک بحسن الکلام، اس کی پابندی کرو کہ خوبی سے گفتگو کرو گے، و بذل الطعام، اور بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے بڑی بات یہی تھی کھانا کھلا دیں، لیکن یہ تعبیر ہے اصل میں کہ گرد و پیش میں دیکھو گے بہت سے لوگ پیچھے رہ گئے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے لیے اپنی ضرورتیں پوری کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم یہی ہے کہ اس نے تمہیں دیا ہوگا، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اگر تو وہ خود بانٹنے کے لیے بیٹھ جاتا تو پھر تو کوئی بھی محروم نہ رہتا، لیکن جو دنیا کا نظام ہے اس میں محرومی تمہارے گرد و پیش میں ہوگی۔ اس محرومی کے بارے میں متنبہ رہو، یعنی تمہاری اپنی میز پر اور تمہارے اپنے دسترخوان پر جو کھانا آتا ہے تو ذرا ایک لمحے کا توقف کر کے دائیں بائیں دیکھ لو کہ تمہارے گرد و پیش میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، تمہارے اعزہ، تمہارے اقربا، تمہارا پڑوسی، اس کے بارے میں متنبہ رہو، اور بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ تو حضور نے یہ دو باتیں کہیں۔ اس کے نیچے میں نے لکھا ہے کہ یہ جواب اس شخص کو دیا گیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جنت کا طالب بن کر حاضر ہوا ہے۔ یعنی یہاں یہ موقع نہیں ہے بتانے کا، یہ ابو جہل نہیں آیا آپ کے پاس، جنت کا طالب بن کر ایک بندہ مومن حاضر ہوا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ان چیزوں کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی جو فرائض و واجبات کی حیثیت سے دین میں متعین ہے، یعنی نہ آپ نے یہاں نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، وہ تو واقف ہے اس بات سے، دین کی یہ باتیں معلوم ہے، اور اس زمانے کا ہر شخص ایمان لاتے ہی ان سے پوری طرح واقف ہو جاتا تھا، تو ان کو بیان کرنے کا نہ موقع تھا نہ اس کی ضرورت۔ اس چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائی جو کریکٹر یا کردار یا سیرت کو پیدا کرتی ہے، جس میں حقیقی خیرخواہی کے ساتھ انسان اس دنیا میں جیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زندگی اور وہ روح پیدا ہوتی ہے جو اس پوری معاشرت کے اندر صلاح و فلاح پیدا کر دیتی ہے۔ تو دو چیزوں کو پکڑ کر آپ نے توجہ دلائی۔ آپ غور کیجئے کہ اگر ہم اپنی زبان پر گرفت کر لیں، آپ نے ایک موقع پر پکڑ کر اس کو فرمایا تھا کہ مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، تو وہاں بھی یہی چیز مقصود تھی کہ فتنے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ایک کے بعد دوسری چیز برباد ہوتی چلی جاتی ہے، اور محروموں سے بے نیاز ہو جانا۔ یعنی دیکھنا چاہیے کہ جس وقت ہم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، دسیوں ڈالر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں، تو کیا فی الواقع ہم نے دائیں بائیں دیکھ لیا ہے؟ نہیں، ساری دنیا کی ذمہ داری تو نہیں ہے انسانوں کے اوپر، وہ ذمہ داری ظاہر نظم اجتماعی پر ہے، لیکن گرد و پیش کی ذمہ داری تو ہے نا۔ یعنی آپ کے اعزہ میں، آپ کے اقربا میں، آپ کے قریبی لوگوں میں اگر کسی کا حال یہ ہے کہ وہ بھوکا سوتا ہے تو پھر تو انسان کو تڑپ اٹھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کو بھی کھانا کھلائے۔ چلیے آدھی نہ صحیح، چوتھائی صحیح روٹی اس کے سامنے بھی پیش کر دیں، تو بھوکوں کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلاؤ گے۔ اس میں جو فراخ دلی کا لفظ استعمال کیا ہے عربی زبان کے الفاظ میں بذل الطعام، تو یہ جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرنا ہے، اس میں یہی جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ خدا کی راہ میں دے رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ داعیہ ہونا چاہیے کہ میں اس میں بخیلی نہیں دکھاؤں گا۔ اسی وجہ سے بخل کو اور حرص کو بہت قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان پہ قابو پانا چاہیے، اور جو کچھ خدا کی نعمتیں حاصل ہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محروموں کا اس میں حق ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وفی اموالکم حق للسائل والمحروم، یعنی یہ خیال نہ کرو کہ تم کوئی احسان کر رہے ہو، تمہارے مال میں سائل اور محروم کا، یعنی جو کوئی مطالبہ لے کے آ جائے، اپنی ضرورت لے کے آ جائے، اور وہ جس کو تم جان لو کہ وہ محروم ہے اور تمہارے قریب ہے، اس کا حق ہے، وہ ادا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔